برمودا کی کہانی 500 سال سے بھی زیادہ پرانی ہے، لیکن برمودا ٹرائنگل کے علاوہ ان کو اور ناموں سے بھی یاد کیا جاتا ہے، جیسے ڈیول ٹرائنگل، سی آف ڈوم، سرگیسو گرے یارڈ۔ مگر برمودا ٹرائنگل کا نام برمودا 1964 میں رکھا گیا، لیکن یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ برمودا کو برمودا ٹرائنگل کیوں کہتے ہیں؟ تو جواب ہے کہ یہ میامی سے شروع ہو کر پیٹروٹیسا تک اور پیٹرو سے برمودا تک جو ٹرائنگل شیپ جیسے بنتا ہے، اس لیے اس کو برمودا ٹرائنگل کہتے ہیں۔ اس کی لوکیشن اٹلانٹک اوشین میں ہے۔ اگر ہم اس کے ایریا کی بات کریں تو سمپل الفاظ میں اگر ہم دو پاکستان کو ایک کریں یا پاکستان کا رقبہ جتنا بھی اس کو دگنا کریں تو اس کا اتنا رقبہ ہے برمودا ٹرائنگل کا۔ اب ہم اس کی ہسٹری کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس کی ہسٹری شروع ہوتی ہے جب کولمبس 1492 میں انڈیا کی تلاش میں نکلے تھے اور وہ اپنے راستے سے بھٹک گئے اور امریکہ جا پہنچے، مگر سفر کے دوران امریکہ سے تھوڑے فاصلے پر اس نے نوٹس کیا کہ اس کا کمپاس گم رہا تھا اور اس نے جو باہر کا منظر دیکھا وہاں پر عجیب قسم سے آواز نکل رہے تھے، اور سب سے چونکا دینے والی بات یہ تھی کہ اس نے دیکھا کہ آسمان سے آگ کا گولا آتا ہوا سمندر میں جا گرا۔ تب سے برمودا ٹرائنگل کے بارے میں مسٹریز شروع ہوئی اور آج تک اس میں مسٹری بنتی ہے۔ مگر ایک آسٹریل سائنٹسٹ جس کا نام ڈاکٹر کارل ہے کے مطابق کہ برمودا کی مسٹری سالو ہی نہیں ہو سکتی، کیونکہ جہاں کوئی مسٹری ہی نہ ہو وہ کیسے سالو ہوگی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایریا امریکہ کے نزدیک ہے جہاں ہائی ٹریفک ہوتا ہے، یہاں سے جو شیپس گزرتی ہے اس کے حساب سے یہاں کچھ شیپس کا غائب ہونا کوئی بڑی بات نہیں، کوئی مسٹری نہیں۔ جس طرح دنیا میں الگ الگ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں یا انسیڈنٹ ہوتے ہیں اور سالو نہیں ہوتے ہیں، اسی طرح یہ بھی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ برمودا ٹرائنگل کا ہر انسیڈنٹ سٹوری بنتا ہے اور باقی انسیڈنٹ نہیں۔ برمودا ٹرائنگل کی مسٹری کتنی بلیویبل ہے یہ تو پتہ نہیں، مگر پرانی ضرور ہے، 500 سال پرانی۔ اب ہم اس کے بارے میں کچھ ایسے واقعات پڑھیں گے جو آج تک سالو نہیں ہوئی ہے یا برمودا کے جو مسٹریز ہیں۔ ان میں سے پہلے پر آتا ہے ایلن آسٹین تھیوری۔ سال 1881 میں 210 فٹ لمبا جہاز تھا ایلن آسٹین کے نام سے، جو لندن سے نیو یارک جا رہا تھا، مگر راستے میں آسٹین کو ایک ان آئیڈینٹیفائڈ جہاز ملتا ہے برمودا ٹرائنگل کے ایریا کے پاس۔ یہ جہاز باہر سے بالکل نرم لگ رہا تھا، لیکن اس کے اندر انسان کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ 2 دن تک آسٹین اس کے قریب کھڑا رہا کہ کوئی رسپانس آ جائے، مگر 2 دنوں تک اس کو کوئی رسپانس نہیں آیا۔ اس کے بعد کیپٹن نے اس کے اندر قدم رکھا، اس کے اندر سارا سامان رکھا تھا جہاں پر ہونا چاہیے تھا، اور اس کے اندر کوئی انسان نہیں تھا۔ اب کیپٹن یہاں پر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اپنے کچھ ممبر کو اس جہاز میں بھیجتا ہے اور دونوں جہازوں کو ایک ساتھ آگے بڑھانے لگتا ہے، لیکن پھر ایک طوفان آتا ہے اور یہ دونوں جہاز ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں، مطلب ایک دوسرے سے جو کانٹیکشن ہے وہ لاس کر لیتے ہیں۔ کیپٹن اس دوسرے جہاز کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کرتا ہے۔ جب طوفان ختم ہو جاتا ہے تو اس کو وہ جہاز دکھتا ہے، پھر وہ جہاز کے اندر دیکھتا ہے، اس کے اندر جاتا ہے، مگر اس کو پھر سے وہ اس میں کوئی انسان موجود نہیں ہوتا۔ پھر سے وہ اپنے کچھ ممبر کو جہاز کے اندر بھیجتا ہے، ٹھیک ہے، سے دوبارہ اس کے اوپر طوفان آتا ہے اور دونوں جہازوں کو کانٹیکٹ لاس ہوتا ہے۔ پھر جب کیپٹن اس جہاز کو دوبارہ سے ڈھونڈتا ہے تو اس کو وہی سچویشن ملتا ہے کہ اس کے اندر انسان نہیں ہوتا اور سارا سامان وہی اسی طرح ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ جب وہ منزل پر پہنچ جاتے ہیں تو وہ جو آسٹین کو جو جہاز ملا تھا وہ اس کے اونر کو بتاتا ہے، تو جو اس کا اونر ہوتا ہے وہ اس جہاز کو ایک جرمنی کمپنی کو فروخت کر دیتا ہے۔ اور ایکسیڈنٹ کی بات کر رہے ہیں تو 1918 میں ایک اور ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اور یہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے USA کولمبس کو لے کر۔ امریکہ کی نیوی کی ایک فاسٹیسٹ اور ہائیسٹ شپ نیوی کے لیے اسپیشل بنایا گیا تھا۔ یہ امریکہ کے لیے ایک اسپیشل ایسٹ تھا، اسپیشلی تب جب امریکہ نے ورلڈ وار 1 میں حصہ لیا تھا، شروع کیا تھا۔ کول اور جو ٹروپ سے اس کو ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ 1918 میں اس میں 306 لوگ تھے۔ یہ جہاز برازیل کی طرف روانہ ہوا۔ لوگوں کے علاوہ اس میں 11,000 ٹن مینگنیز بھی تھا۔
اس کو 9 دن کا سفر لگنا تھا۔ موسم صاف تھا، جہاز اپنے سفر پر نکل گیا، مگر اس کے بعد اس کا کوئی پتہ نہ چل سکا، اچانک سے غائب ہو گیا۔ اس کے بارے میں کچھ اور اس نے سب کو حیران کر دیا۔ اس کے بارے میں بھی کچھ تھیوریز ہے، جیسے شپ میں مینگنیز تھا اور اچانک پلٹ۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ سمندر سے آکٹوپس ہے اور اس کو نگل گیا۔